آپ نے عمران خان کی صاحب کے حوالے سے کہ جولائی میں جب ہم نے کی تھا بالکل پوڈ کاسٹ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اگست میکسیمم سپٹمبر میں ہیل بی آؤٹ. بالکل. اب کیا آپ کا اندازہ ہے؟ ہاں دیکھیں، میں جب یہ کہہ رہا تھا نا تو میں نے اس میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ آپ نے عدالتی کیسز کے حوالے سے ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ کون سا کیس کہاں پہ اور میکسیمم وہ کہاں تک جا سکتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں نا کہ اس میں ATC کا میرا تھا کہ یہ میکسیمم 1 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 9 مئی والے کیسز میں اس میں کیا ہوا، اس میں 2 ماہ اور 8 دن تو جج ہی نہیں رہا. یعنی جج چینج کیا علی نیلم صاحب نے، اور 2 ماہ اور 8 دن تو جج سیٹ پہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب یہ کہہ رہا تھا تو میرے سامنے جو تباہی بربادی اور جو فیکٹس میں آپ کو گنوا رہا تھا، میں نے آپ کو 20-25 چیزیں گنوائی تھیں کہ مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، بے روزگاری بلند ترین سطح پر، برین ڈرین، فیکٹریاں بند، ملیں بند، بجلی مہنگی، خودکشیاں. مجھے لگتا تھا کہ یار اتنی چیزیں خراب ہو گئی ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے. نہیں، لوگ نہ بھی نکلیں تو جو صاحب اختیار ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ کہیں گے یار انف از انف یار، اور ہم کتنا ملک کو تباہی اور بربادی میں جھونکیں، کتنا اور ملک کو نیچے لے کے جائیں. مجھے لگتا تھا کہ یار جس کا دل جتنا بھی سنگ دل ہوگا، عمران خان کو چھوڑ دیں، وہ ملک کو تو سوچے گا کہ یار ملک کی کشتی ڈوب رہی ہے یار، عمران خان کی نفرت میں ہم پورے ملک کی کشتی ڈبو رہے ہیں، تو ان کو اب احساس ہو جائے گا. لیکن میں غلط تھا کہ ابھی تک کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. سر میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتا دوں کہ جتنا تکلیف دہ ہے، مطلب کیسے ان کے سینوں میں دل ہی نہیں ہے، ان کو کوئی ملک کا احساس نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا احساس نہیں ہے ملک کا. ایک بچہ جو ہے اس نے کہا جی میں نے باہر جانا ہے، والدین نے بڑا روکا کہ نہ جاؤ، وہ ڈنکی لگا کے چلا گیا. جب وہ گیا تو راستے میں سمندر میں اس کو وہ ٹھنڈی ہوائیں تھیں، اس کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح سے تیار ہو کے جانا ہے، کیا چیزیں ساتھ رکھنی ہیں. ٹھنڈ لگی، اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی. جب ڈیتھ ہوئی تو جو وہ کشتی میں لے کے جانے والے تھے تو تھوڑا سا ٹائم گزرا تو انہوں نے کہا یہ تو اس کی تو ڈیڈ باڈی سے اسمیل آنے لگ گئی ہے، یہ تو تھوڑی دیر بعد یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھ، سارے بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے سارے. وہ سمندر میں پھینک دی. انہوں نے کہا اس کی سمندر میں پھینکے. اس کے اپنے دوستوں نے اس کی ڈیڈ باڈی سمندر برد کی. یہ حالات ہیں. نوبت تو یہاں تک آ گئی ہے کہ 50,000 پاکستانی تو غیر قانونی طور پہ عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے، انہوں نے پابندی بھی لگا دی تھی نا کچھ عرصہ. حالت یہ ہے، جا رہے تھے وہاں پہ اور ان کے حالت یہ ہے کہ افغانستان کی ایک یونیورسٹی میں ایک سیٹ آئی اور پاکستان سے سینکڑوں لوگوں نے اپلائی کیا. ایک سیٹ تھی اور سینکڑوں لوگوں نے پاکستان سے اپلائی کیا اس سیٹ کے لیے. حالت آپ نے یہاں پہ، آپ ملک کی حالت یہاں پہ لے آئے. آپ جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں، ہمارے دوست اسد اللہ خان صاحب گئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنی مسز کے ساتھ تھے اور جس طرح سے ان کو مشکلات کا سامنا ہوا. وہ حالانکہ 2-3 دن کے وزٹ پہ جا رہے تھے، ان کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے، کارڈ، سب کچھ تھا، لیکن ان کو جس طرح سے انہوں نے خود اپنے بلاگ میں بتایا کہ جو ان کو مشکلات ہوئیں. یعنی پاکستانی اب جب بھی پاکستان سے نکلتا ہے تو باہر کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ بھاگ کے پاکستان سے آیا، اس نے واپس کوئی نہیں جانا اس پاکستان کے اندر جہاں وہاں پہ جو حالات ہیں. اتنے زیادہ ملک کے لیے مشکلات ہیں، اتنی ہم نے ذلت کمائی ہے اپنے ملک کے لیے. UAE نے دیکھ لیں، یہاں پہ انہوں نے تو پابندی لگائی، ایک چیف سیکرٹری کا ویزا مسترد ہو گیا. حالات یہ ہو گئے ہیں تو پھر پیچھے کیا بچ گیا.